اس سے پہلے ہم نے فلسفہ میں ایک نیو ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا، مرکب تام کو اسٹارٹ کیا تھا، اس میں ہم نے جمادات پڑھ لیا ہے اور نباتات بھی پڑھ لیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حیوانات اور انسان کے بارے میں پڑھیں گے اور جو مرکب تام ٹاپک ہے اس کو ختم کریں گے۔ حیوانات۔ پچھلی ویڈیو میں جب ہم نے نباتات کو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب انڈیویجول گروتھ کی بات کری جاتی ہے تو نباتات میں ایک قوت غازیہ تھی، ایک قوت نامیہ تھی، اور قوت غازیہ کی 4 خادم قوتیں تھیں، جن میں قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ اور قوت دافعہ تھی۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ اسپیشیز کی گروتھ ہوگی تو اس میں ہم نے 2 قوت دیکھی تھی، قوت مولدہ اور قوت مصورہ۔ اب یہ جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ ساری قوتیں، چاہے وہ قوت غازیہ ہو، نامیہ ہو، مولدہ ہو یا مصورہ ہو، یہ ساری قوتیں جو ہیں حیوانات میں بھی پائی جائیں گی۔ لیکن حیوانات میں کچھ ایکسٹرا قوت جو نباتات میں نہیں تھی، وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی کہ محسوس کرنے والی ایک قوت ہوگی ان کے پاس میں، حیوانات میں، جن کو ہم قوت مدرکہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ارادہ کے ساتھ حرکت کرنے والی ایک قوت ہوگی جس کو قوت محرکہ کہتے ہیں۔ تو جو قوت مدرکہ ہوگی وہ اس کو ہم پاور آف پرسیپشن کہہ سکتے ہیں، یعنی سینس کرنے کی جو ان کے اندر پاور ہوگی حیوانات میں، وہ پاور آف پرسیپشن ہے۔ اور ایک قوت محرکہ ہوگی جس کو ہم موٹر فیکلٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی ارادے کے ساتھ میں جو حرکت کرنے کی قوت ہوگی حیوانات میں، وہ بھی قوت محرکہ ہے۔ قوت مدرکہ کی قسمیں، یعنی جو سینسز ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہم دیکھنے والے ہیں۔ قوت مدرکہ جو ہے وہ پاور آف پرسیپشن ہوتا ہے۔ تو نفس حیوانی میں قوت مدرکہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری اور ایک باطنی، یعنی ایک تو ایکسٹرنل سینسز ہوں گے ہمارے پاس اور کچھ انٹرنل سینسز ہوں گے، یعنی 2 طرح کے سینسز، ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل۔ تو سب سے پہلے ہم قوت مدرکہ ظاہری دیکھتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل سینسز کون ہوں گے؟ یہ 5 ہوں گے۔ پہلا قوت باصرہ، یعنی دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، اور قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت جو ہوتی ہے، اور قوت لامسہ یعنی ٹچ کی جو قوت ہوتی ہے، یعنی چھونے والی قوت۔ تو اب یہ جو ایکسٹرنل سینسز ہم نے ابھی دیکھے ہیں، اگر ان کو اور ڈیٹیل میں آپ کو جاننا ہے تو آپ اینیٹمی اور فیزیو کی بک سے ان کو سینسز کے ٹاپک میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس میں زیادہ فوکس قوت مدرکہ باطنی پہ کریں گے، یعنی جو انٹرنل سینسز ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے۔ اب یہ بھی 5 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلا حس مشترک، دوسرا قوت خیال، پھر ہے قوت واہمہ، چوتھا قوت حافظہ، اور 5واں جو ہے قوت متصرفہ۔ اب یہ جو قوت متصرفہ ہوتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قوت مفکرہ اور قوت متخیلہ۔ اس کو ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل میں ابھی آگے دیکھیں گے۔ اب جو یہ قوت مدرکہ ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، دونوں کا جو مرکز ہوتا ہے، یعنی سینٹر جو ہوتا ہے، یا پھر اس کو سر چشمہ جو کہیں گے، اس کا جو سینٹر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ دماغ ہوگا۔ اب ہم انٹرنل سینسز کو پڑھیں گے۔ قوائے مدرکہ باطنی، یعنی جو اندرونی ہوتی ہیں، یہ انٹرنل سینسز ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حس مشترک، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ قوت ہے جہاں 5 قوائے مدرکہ ظاہری کے تمام محسوسات جمع ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل سینسز کے تھرو، چاہے دیکھ کر، چاہے سونگھ کر، یا پھر ٹچ کر یا کسی بھی طریقے سے، جو بھی ایکسٹرنل سینسز، ظاہری جو سینسز تھے، یعنی ایکسٹرنل سینسز کے تھرو جتنے بھی محسوسات ہمارے پاس میں، جو بھی سینسز آئے تھے، جو بھی انفارمیشن آئی تھی، ان سب کو جمع کرنے کا کام، کلیکٹ کرنے کا کام حس مشترک کا ہوگا۔ یعنی حس مشترک میں باہر کی چیزوں کی صرف تصویریں چھپتی ہیں اور یہ قوت صرف تصویروں کو جانتی ہے، یعنی یہ اس کو کلیکٹ کرنے کا کام قوت حس مشترک کا ہوگا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہوگی وہ ہوگا قوت خیال۔ حس مشترک کا خزانہ ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے، بس یہی پوائنٹ سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ قوت خیال کیا ہے۔ یہ حس مشترک کا خزانہ ہے، یعنی حس مشترک جن چیزوں کی صورتوں کا احساس کرتی ہے، قوت خیال ان صورتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، یعنی جو بھی حس مشترک کے پاس میں ڈیٹا آیا تھا اس کو محفوظ رکھنے کو، یا پھر اس کو بعد کے لیے رکھنے کو جو کام کرے گی وہ ہوگی قوت خیال، یعنی اس کو اسٹور کرنے کا کام جو ہے قوت خیال کا ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ حس مشترک میں صرف ظاہری صورتیں چھپتی ہیں جو قوت خیال میں بطور خزانہ محفوظ رہتی ہیں، یعنی اسٹور کر کے رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ صورتیں غائب ہونے کے بعد دوبارہ سامنے آئیں تو ان کو آسانی کے ساتھ میں پہچانا جا سکے، اسی لیے قوت خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔
یعنی ہم اس کو شارٹ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایکسٹرنل سینسز ہوتے ہیں ان کے تھرو ہمارے پاس میں جو بھی سینسیشنز آئیں گے، جو بھی انفارمیشن آئے گی، ان سب کو کلیکٹ کرنے کا کام جو ہوگا وہ حصے مشترک کا ہوگا۔ تو جو حصے مشترک ہوگا ان سارے سینسز کو، ایکسٹرنل سینسز سے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے ان سب کو ایک ساتھ میں کلیکٹ کرنے کا کام حصے مشترک کا ہوگا، اس کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ اور جو قوت خیال ہوگی اس انفارمیشن کو جو حصے مشترک کے پاس میں آئی تھی اس کو محفوظ کرنے کا کام جو ہے وہ قوت خیال کا ہوگا، یعنی اس کو اسٹور کرنے کا کام قوت خیال کا ہوگا۔ قوت واہمہ یا وہم، حصے مشترک میں جن چیزوں کی تصویریں چھپتی ہیں قوت واہمہ ان میں حکم لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان میں کون دوست ہے اور کون دشمن۔ گویا دوست اور دشمنی کے درمیان امتیاز کرنے اسی قوت کا کام ہوتا ہے۔ دوست اور دشمنی میں جو امتیاز ہوگا، فرق ہوگا، وہ اسی قوت کا کام ہوگا۔ یعنی ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ قوت واہمہ جو ہے حصے مشترک کا انٹرپریٹیشن کرتی ہے، یعنی حصے مشترک میں جو بھی انفارمیشن آئی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس سے ریلیٹڈ کوئی حکم لگانا جو ہے قوت واہمہ کا کام ہوگا۔ معنی کا ادراک یا احساس کرنے والی قوت قوت واہمہ ہوگی، اس سے جتنے بھی احساسات ہوں گے حصے مشترک سے ریلیٹڈ وہ قوت واہمہ سے ریلیٹ کریں گے۔ جیسے بھائی اور بیٹا، دوست ہے یا دشمن، اس کا ادراک اور احساس قوت واہمہ کرتی ہے۔ جیسے اگزامپل اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سانپ اور بھیڑیے وغیرہ کو دیکھ کر اس کو دشمن سمجھنا، یہ بھی قوت واہمہ کا ہی کام ہوتا ہے۔ اب قوت واہمہ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں قوت حافظہ۔ یہ قوت واہمہ کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ ہم پیچھے سے ابھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے حصے مشترک پڑھا تھا، قوت خیال پڑھا تھا، جس طرح سے حصے مشترک صورتوں کا ادراک کر کے اپنے خزانے قوت خیال میں جمع کر دیتی ہے، اسی طریقے سے قوت واہمہ بھی ان صورتوں کے معنی کا ادراک کر کے اپنے خزانہ قوت حافظہ میں جمع کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم ان چاروں کو ایک ساتھ میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے انفارمیشن جو ہے وہ حصے مشترک کے پاس میں آئے گا، اور حصے مشترک کیا کرے گا، ان کے پاس میں مطلب صرف انفارمیشن ہوگی، تو اس انفارمیشن کو جمع کرنے کا اور اس کو اسٹور کرنے کا کام جو ہے وہ قوت خیال کا ہوگا، یعنی حصے مشترک قوت خیال کے پاس میں وہ انفارمیشن کو جمع کر دے گا۔ اب جتنا بھی حصے مشترک کے پاس انفارمیشن آئی تھی اس سے ریلیٹڈ انٹرپریٹیشن کرنا اور معنی کا جو ادراک ہوتا ہے وہ قوت واہمہ کا کام ہوگا، اور قوت واہمہ اپنا کام کرنے کے بعد میں جو بھی انفارمیشن اس کے پاس میں آئے گی اس کو بھی اسٹور کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے قوت حافظہ کام آئے گا۔ تو یہ ہم نے ان چاروں کو دیکھ لیا۔ قوت متصرفہ، یہ توڑ جوڑ کرنے والی قوت ہے، یہ ماڈیفیکیشن کی قوت ہوتی ہے۔ اب یہ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے الگ قوت ہے، یہ ہے توڑ جوڑ کرنے والی یعنی ماڈیفیکیشن کی قوت ہے۔ یہ قوت ہمیشہ اور ہر وقت متحرک ہوتی ہے، ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے، کبھی سکون سے نہیں بیٹھتی، کبھی کسی صورت کو دوسری صورت سے ملاتی ہے، کبھی کسی معنی کو دوسری معنی سے، ایسے ہی کبھی ایک صورت کو دوسری صورت سے یا ایک معنی کو دوسرے معنی سے جدا کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کس طرح کے کام کرتی ہے۔ آدمی کے جسم میں شیر کا سر یا پھر شیر کے بدن میں آدمی کا سر جوڑ کر دکھانا بھی اسی قوت کا کام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ہمیشہ کام کرتی رہے گی، یہ موڈیفائی کرتی رہے گی، یعنی جتنی بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کسی بھی ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ اس میں چینج کرتے رہنا۔ آدمی کے جسم میں شیر کا سر لگا کے دیکھنا، شیر کے بدن پر آدمی کا سر لگا کے دیکھنا، جو شیر کا بدن ہے اس پہ آدمی کا سر لگا کے دیکھا، یعنی جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، دو لوگوں کو ملانا، دو لوگوں کو الگ کرنا، ملا کر دیکھنا، جتنی بھی پاسبلٹیز کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں وہ سارا اسی کا کام ہوگا۔ اب بعد میں جب ہم انفارمیشن کو دیکھیں گے تو ہمیں کون سی انفارمیشن لینی ہے، کون سی ڈسکارڈ کرنی ہے، وہ بات کی بات ہوگی، لیکن سبھی پاسبلٹیز پہ یہ قوت کام کرے گی۔ اگر یہ قوت عقل کے تابع اور ماتحت ہوتی ہے، یعنی عقل کے تابع ہوتی ہے تو اپنی خدمت انجام دیتی ہے، تو اس کو قوت مفکرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی کے دو پارٹس ہیں قوت متصرفہ کے، اور وہم کے اگر تابع ہوتی ہے، کام کرتی ہے، تو اس کو قوت متخیلہ کہتے ہیں۔ تو دو کیسز ہو سکتے ہیں، یا تو مفکرہ ہوگی اگر عقل کے تابع ہو کر کام کرے گی، اور وہم کے تابع ہو کر کام کرے گی تو متخیلہ ہوگی۔ یعنی یہ سبھی پاسبلٹیز پہ کام کرے گی، پازیٹیو پاسبلٹی پر بھی اور نیگیٹو پاسبلٹیز، ہر طرح کی پاسبلٹیز پر یہ کام کرتی رہے گی، ہمیشہ متحرک رہے گی، کچھ کرتی رہے گی اور توڑ جوڑ کرتی رہے گی، ماڈیفیکیشن کرتی رہے گی یہ قوت محرکہ اور اس کی قسمیں۔ اب قوت محرکہ جو ہوتا ہے وہ موٹر فیکلٹی ہے۔
یعنی حرکت کرنے کی جو قوت ہوتی ہے اسی کو قوت محرکہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، قوت بعثہ اور قوت فاعلہ۔ قوت بعثہ جو ہے وہ ابھارنے والی قوت ہے اور قوت فاعلہ عمل کرنے والی قوت ہے۔ تو قوت فاعلہ تو نام سے پتہ چل رہا ہے عمل کرنے والی قوت جو ہوتی ہے، یعنی یہ مین کام کرے گی۔ قوت بعثہ کو دیکھتے ہیں، یہ ابھارنے والی قوت ہے، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے پر آمادہ کرنے والی قوت ہوتی ہے۔ کسی اچھی اور پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرنا یا مضر اور ناپسندیدہ چیز کو دور کرنے کے لیے بدن کے اعصاب و عضلات کو تیار کرنا اس قوت کا کام ہوتا ہے۔ یعنی یہ عضلات کو اور اعصاب کو، یعنی نروس ہو گئے اور جو ہمارے مسلس ہیں ان کو جو تیار کرتی ہے، یعنی یہ اگنیشن، ابھارنے والی قوت ہے، یہ اگنیشن دے گی۔ جس طریقے سے آگ جلانے کے لیے ہمیں اگنیشن دینی پڑتی ہے، اسی طریقے سے کام کرنے کے لیے یہ اگنیشن دینے والی قوت ہوتی ہے، یہ ابھارنے والی قوت ہے۔ اگر یہ قوت کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتی ہے تو اس کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں، اور اگر یہ کسی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنے یا اسے دور کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتی ہے تو قوت غضبیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قوت شہوانیہ ہو سکتی ہے اگر پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور قوت غضبیہ ہو سکتی ہے اگر ناپسندیدہ چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ اور یہ جب یہ ابھارنے والی قوت کام کر لے گی تو ایک اور قوت آئے گی جس کو قوت فاعلہ کہتے ہیں، یہ عمل کرنے والی قوت ہوگی۔ اب ہم انسان کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پورا حیوان پڑھ لیا ہے، تو جو بھی پاور حیوان میں پائی جا رہی تھی وہ سبھی پاور انسان میں بھی پائی جائے گی۔ بس انسان میں ایک خاص چیز ہوگی جس کو ہم نفس ناطقہ کہتے ہیں، اس کو ہم انٹلیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر عام بھاشا میں ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم انٹلیکٹ کہہ سکتے ہیں، جو انسانوں کے پاس ہوتا ہے اور حیوانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ نفس ناطقہ کو ہم اس طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سبھی چیزیں جیسے جاننے کی خواہش، علم حاصل کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے جو صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم نفس ناطقہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو نفس ناطقہ جو ہوتی ہے ایسی عام حقیقتوں کو بھی جانتا ہے جن کو نفس حیوانی نہیں جانتا، جیسے انصاف اچھا ہے، ظلم برا ہے، نئی ایجادات اور علمی تحقیقات انسان کے لیے مفید ہے، یا پھر غور و فکر سے کام لے کر کوئی رائے قائم کرنا، صحیح یا غلط نظریات و عقائد، جانی ہوئی چیزوں کی مدد سے انجانی چیزوں کو پہچاننا وغیرہ، یہ سب نفس ناطقہ کا ہی کام ہے۔ انسان کو اسی لیے حیوان ناطق کہتے ہیں۔ تو انسان کے پاس میں ایک خاص پاور ہوگی جو انٹلیکٹ کی پاور ہوگی، جو صرف انسان کے پاس ہوگی، حیوانات کے پاس میں نہیں ہوگی۔ جیسے یہ پتہ ہونا کہ انصاف اچھا ہے، اور نئی ایجادات کرنا، علم حاصل کرنا، سوچنا سمجھنا، نئی چیزوں کو جاننا اور ریسرچ کرنا، یہ سب انسان کے پاس میں جو پاور ہے، تو وہی ہم اسی لیے اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نفس ناطقہ سے، جو انسان کے پاس میں ہوتا ہے اور حیوان کے پاس میں نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس ناطقہ کی حقیقت کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ تو اس کو یعنی قوت ناطقہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اب یہ ڈیفرنٹ لوگوں کی الگ الگ سوچ ہے، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کری ہے۔ بس ہم ایک بار اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا کیا بولا گیا ہے، زیادہ اس کو ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بعینہ ہی خون ہے، یعنی نفس ناطقہ کیا ہے؟ خون ہے۔ اگر کسی بدن کے تمام خون نکل جاتا ہے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نفس ناطقہ خون ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نفس ناطقہ جو ہوگی وہ پانی ہوگی، کیونکہ انسان کی زندگی اور نشو و نما یعنی گروتھ اور زندگی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دماغی روح ہے۔ نیکسٹ اور دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نفس ناطقہ ایک جسم لطیف ہے جو بذات خود زندہ ہے، اس کی حرکت ذاتی ہے۔ جس طرح پھولوں کی رگ رگ میں خوشبو بسی ہوتی ہے، اسی طرح جسم مادی میں نفس ناطقہ سرایت کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے خوشبو بڑھی ہوتی ہے پھولوں میں، اسی طریقے سے ہماری نفس ناطقہ جو ہے جسم میں ہوتی ہے۔ اب دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں، فلاسفہ مشائخ کا کہنا ہے کہ نفس ناطقہ ایک غیر مادی چیز ہے، یعنی نان میٹرس چیز ہے۔ جالنس اور کچھ دوسرے حکماء کا یہ خیال ہے کہ یہ نفس ناطقہ 3 ضروری قوتوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ہم نے جو امور طبیعیہ میں پڑھ رکھا ہے اسی کو یہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو قوت حیوانیہ ہوگی جس سے زندگی کا پورا اثار دار و مدار ہوتا ہے، اس کا جو مرکز ہوگا وہ کیا ہوگا، یعنی سینٹر قلب ہوگا۔ تو قوت حیوانیہ یعنی قلب، اور قوت طبعی جو نیچرل فیکلٹیز ہوتی ہیں جیسے بدن میں تغذیہ کرنا، نیوٹریشن پہنچانا، نشو و نما، گروتھ کرنا، اس کا جو مرکز ہوگا وہ جگر ہوگا۔ اور قوت نفسانیہ
جو احساس اور حرکت کے افعال انجام دیتی ہے اس کا مرکز دماغ ہوگا۔ یعنی یہ تینوں قوتیں ملی ہوئی ہیں، ان تینوں سے جو ہمارا نفس ناطقہ بنے گا، قوت حیوانیہ، قوت طبعیہ اور قوت نفسانیہ۔ اب کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ اور لوگوں نے نفس یعنی سانس کو نفس ناطقہ کہا ہے، کیونکہ سانس کا بند ہونا گویا زندگی کا ختم ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حرارت غریزی جو ہوتی ہے یعنی بدن کی اصلی حرارت، یعنی جو انیٹ ہیٹ ہوتی ہے ہماری باڈی کی، اسی کو انہوں نے نفس ناطقہ کہا ہے۔ تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا کہ کون سا صحیح ہے یا کون سا غلط ہے، ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفس ناطقہ کی حقیقت جو بھی ہو اس کے ماتحت دو قوتیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو ان میں سے جو بھی صحیح ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ماتحت جو ہیں دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک تو قوت عاقلہ ہوتی ہے اور دوسری قوت عاملہ ہوتی ہے۔ پہلی قوت عاقلہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے نفس علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ علم تصوری ہو یا پھر تصدیقی، بدیہی ہو یا نظری، اس کو عقل نظری اور قوت نظریہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو علم حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے اسی کو قوت عاقلہ کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے قوت عاملہ ہے، وہ قوت ہے جو اعصاب کے اندر ارادہ کی لہر پیدا کرتا ہے اور ارادی حرکت کراتی ہے، اس کو عقل عملی یا پھر قوت عملیہ کہتے ہیں۔ تو نفس ناطقہ جو ہے، اگر ہم اس کو پوری چیز کو شارٹ میں سمجھنا چاہیں تو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس میں ایک ڈیفرنٹ طرح کی پاور ہوگی جو حیوانات میں نہیں تھی، اور اس کے پاس میں نفس ناطقہ ہوگا جو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ انٹلیکٹ کی پاور ہے، سوچنے سمجھنے کی جو قابلیت ہے، علم حاصل کرنے کی جو قابلیت انسانوں میں ہوتی ہے، اسی کو ہم نفس ناطقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ماتحت دو قوتیں ہو سکتی ہیں، ایک قوت عاقلہ ہوگی جو علم حاصل کرنے میں مدد کرے گی، اور قوت عاملہ ہوگی جو اندر ارادہ اور لہر پیدا کرے گی، اور یہی چیز جو انسانوں کو جانوروں سے، حیوانات سے الگ کرتا ہے۔